शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है इस वीडियो के लिए। जब ये बातें मैंने सुनी, यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए। ये वाकया जब पूरा मैंने सुना यकीन करें, यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। आइए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो कुछ कम पढ़े लिखे, कुछ कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं, उनमें कबायली रिवायात हैं। उसमें एक चीज जो बहुत आम होती है, अदला बदला। अगर किसी ने कोई खता की है, कोई बात गलत हुई है, तो वो कानून के पास जाने के बजाय जो मुतासरा फरीक होता है वो बदला लेने की कोशिश करता है, खुद बदला लेने की कोशिश, खुद कानून बन जाता है। लेकिन इस चीज को भी अगर एक साइड पे रखें, तो आज जो मैं वाकया रिपोर्ट करने वाला हूं, उस पर जो बातें हो सकती हैं, जितनी इसकी मजम्मत हो सकती है, वो कम है। वहशत, दरिंदगी और जिसे कहूं कि हैवानियत का एक ऐसा वाकया सामने आया। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा आपका राब्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो हम बात कर रहा था वहशत और दरिंदगी के इस वाकये की। 2 FIR हुई हैं। 2 FIR हैं। पहली FIR का सीरियल नंबर है LYH, लिया से इसमें है। ये KRO, करोड़ पक्का थाना है, 004915। और इसका टैग नंबर है KAROR-4/23-2023-1818। और ये कुलसूम बाई शौहर, इनका मुझे फलक शेर नाम लिखा हुआ है, बस्ती एहसन कुलचा वाला, ये जिला करोड़, तहसील करोड़, जिला लिया। कुलसूम बीबी ने रिपोर्ट किया है, जो पहले केस की मुद्दाई है। कलसूम बीबी 13 साल, कलसूम बीबी की बेटी जो कि 13 साल है, उसका नाम है शमीम अख्तर। शमीम अख्तर के साथ एक मुलजिम है साइला का, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ जी, कलसूम बीबी के साथ ज्यादती हुई। 13 साल की लड़की, ये याद रखिएगा। और दूसरी जो FIR में बोलने लगा हूं, ये इसका सीरियल नंबर है जी LYH-KRO-00491। और इसकी भी तारीख जो है ना, वो 15 अप्रैल है। और इसका जो टैग नंबर है वो KAROR-4-23/2023/1819, वो 1818 थी, और ये 1819। 2 FIR। वकुआ ये है कि जी एक 13 साल लड़की के साथ ज्यादती हुई, और जिसने ज्यादती की ना, वो शादीशुदा मर्द था। उसने एक 13 साल लड़की के साथ ज्यादती की। बात यहीं तक रुक जाती ना, शायद शायद कुछ और जुल्म ना होता।
ज्यादती کر کے بھاگ گیا 13 سالہ بچی کے ساتھ. بندہ زیادتی کر کے شادی شدہ مرد. اور یہ بات اس بچی نے گھر والوں کو بتائی. گھر والوں کے سامنے جب کے سامنے آئی, اس 13 سالہ بچی کا بھائی اس نے بدلہ لیا. وہ قانون کے پاس نہیں گیا, وہ پولیس کے پاس نہیں گیا. جو دوسری ایف آئی آر ہے وہ اس کے اوپر ہے. اس نے جو کام کیا, ظلم و زیادتی اور بربریت کا جو اس نے مظاہرہ کیا, وہ اور زیادہ خطرناک. اس بندے نے زیادتی کرنے والے 13 سالہ جس کے ساتھ زیادتی, جس بندے نے زیادتی کی, اس کے گھر جا کر, میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی 13 سال کی, اس کے گھر جا کر, زیادتی کرنے والے کے گھر جا کر اس کی 7 سالہ بچی کے ساتھ اس کی بیوی کے سامنے زیادتی کی. اور روکنے پر اس کو کہتا رہا کہ جی تمہارے خاوند نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے, میں بدلہ لے رہا ہوں. وہ مسلح افراد تھے, ڈنڈے اور جو لاٹھیاں جو وہاں کا ہتھیار ہے اس کے سے مسلح تھے. ماں کے سامنے 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کر کے وہ لوگ بھاگ گئے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس واقعے پہ میں اور کیا رپورٹ کروں. دونوں ایف آئی آر میرے پاس ہیں, میں تھمبنیل پہ بھی لگا دی ہیں. اب بتائیے اس میں قصوروار کون؟ ہم بطور معاشرہ, قانون, قبائلی اقدار, یا کوئی اور؟ اس کا اتنی خطرناک یہ بات ہے, کہنے کو تو یہ آسانی سے شاید کچھ لوگوں نے سن لی ہو, لیکن جو اصل, اب واقعہ پورا اگر میں دوہراؤں پھر سے, ایک بچی ہے 13 سال کی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, بہت بڑا ظلم ہے یہ. اور اس بچی کے بھائی نے جا کر بدلہ لیا اور زیادتی کرنے والے شخص کی بیٹی کے ساتھ جا کر زیادتی کر دی, جو 7 سال کی ہے, اور اس کی ماں کے سامنے. میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس اس سے زیادہ. ہوا کی بیٹیاں دونوں طرف سے, بچیاں ظلم کا نشانہ بنی. ہوس کے ایک پجاری نے نہ صرف ایک بچی کا گھر اجاڑا, بلکہ اپنی بچی کا گھر بھی اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا. دونوں میں سے کوئی عمل بھی صحیح نہیں ہے. عدلہ اور بدلہ دونوں غلط ہیں, لیکن سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اصل مجرم کون ہے, بڑا مجرم کون ہوگا؟ وہ جس نے ایک 13 سالہ بچی سے زیادتی کی, یا وہ جس نے بدلے کی آگ میں 7 سالہ بچی سے زیادتی کی؟ دونوں ملزمان مفرور ہیں. دونوں ملزمان اس وقت پولیس کی پہنچ سے دور ہیں. پولیس ان کے لیے تلاش میں چھاپے مار رہی ہے. اب الفاظ نہیں بچے ہیں, اب کچھ کہنے کو بچا نہیں ہے. کب تک ہوا کی بیٹیاں اس طرح ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ دونوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے, کس کے لیے زیادہ, کس کے لیے کم, یہ قانون نے طے کرنا ہے. لیکن یہ ظلم, یقین کہ جب میں نے اس بارے میں پڑھا, سنا, پھر میں نے تحقیق کی, اور میرے ساتھی
جو اس علاقے میں رہتے ہیں انہوں نے بات بتائی، یہ یقین کیجیے اس وقت سے میں ایک عجیب سے مغالطے میں ہوں، کیا میں ویڈیو بناؤں یا نہ بناؤں۔ یہ ایف آئی آر ہیں آپ کے سامنے ہیں، مجرمان فرار ہیں، تحصیل کروڑ، ضلع لیا، ڈیرہ غازی خان کے نزدیک کا یہ علاقہ ہے لیا۔ سے اس میں اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے گا ضرور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔